نوجوانوں کو جو اس نے کالج میں یا اسکول میں داخل کیے، کہتا کیا تھا؟ اعلان کرتا تھا نوجوانوں کو مخاطب کر کے جو ایڈمیشن کے لیے آئے تھے کہ یاد رکھو سب سے سچا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اس پر یقین رکھنے کی بدولت ہماری قوم ہے۔ اگر تم نے سب کچھ کیا اور اس پر یقین نہ کیا تو تم ہماری قوم نہ رہے۔ پھر تم اگر آسمان کے تارے بھی ہو گئے تو ہمیں کیا؟ مجھے امید ہے کہ تم علم اور اسلام دونوں کے نمونے ہوگے اور جب ہی ہماری قوم کو عزت نصیب ہوگی۔ یہ تھی تعلیم سر سید کی عزیزان من۔ آج تک کیفیت یہ ہے ان لوگوں کی کہ جہاں کہیں یہ نوجوان طالب علم آج کے ہمارے ہاں کے، میں عرض کروں گا کہ یہ کیوں مذہب سے متنفر اور سرکش ہو رہے ہیں، جہاں کہیں یہ وہ نظر آتے ہیں، ہر محراب و ممبر سے آواز اٹھتی ہے، دیکھا نا سر سید کی تعلیم کا اثر، دیکھا مذہب کے خلاف کیسے ہو رہے ہیں۔ سر سید کی تعلیم کا اثر، سر سید نے کس قسم کے اپنے ہاں نوجوان طالب علم پیدا کیے تھے، ایک مثال اس کی۔ عبد الماجد دریابادی مرحوم صدق کے جو مدیر تھے، انہوں نے صدق میں واقعہ لکھا تھا کہ 1958 کا ذکر سر سید کی وفات یا تو ہو چکی تھی یا ان قریب ہونے والی تھی۔ علی گڑھ کی شہرت کرکٹ کے میدان میں ہندوستان گیر ہو چکی تھی کہ ایک کرکٹ میچ سول سروس والوں کے مقابلے میں نینی تال میں قرار پایا۔ سول سروس کی ٹیم کرکٹ کی ایک طرف، علی گڑھ کے نوجوانوں کی مسلمانوں کی دوسری طرف۔ میچ شروع ہوا اور اتفاق کے جمعے کا دن تھا۔ سول سروس ٹیم کھیل رہی تھی اور علی گڑھ کھلا رہی تھی۔ علی گڑھ کے شعراء آفاق باؤلر اشفاق باؤلنگ کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ جو اشفاق نے گیند پھینکنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو یکا یک نماز جمعہ کی اذان کی آواز کان میں آئی، بلا توقف اس کا اٹھا ہوا ہاتھ نیچے گر گیا۔ اس نے بال نہیں دیا کہ قرآن کا حکم ہے کہ جب جمعے کی نماز کی آواز آ جائے کان میں تو کام چھوڑ دو۔ سول سروس والے اش کر اٹھے کہ یہ ہے قرآن کی تعلیم کا اثر اور یہ ہے وہ ڈسپلن جو ان لوگوں میں پیدا ہوا۔ عزیزان من، میں پوچھتا ہوں کہ یہ فتویٰ دینے والوں کے ہزار ہاتھ اشفاق کے اس ایک ہاتھ کے اوپر نچھاور کیے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ احترام قرآن کے احکام کی پابندی کی یہ کیفیت، یعنی یہاں سے یوں ہی کرنا تھا نا اس نے، اور اس پہ کوئی کسی قسم کی تنقید نہ ہو سکتی، کوئی باری برائی، لیکن نہیں، تعلیم یہ دی تھی سر سید نے کہ جب خدا کا حکم اس کی آواز کان میں آ جائے تو ایک توقف، ایک ثانیے کے کیے بغیر اس کی تعمیل ہو۔ اس نے پیچھے پھینک دیا گیند، آگے نہیں گیند پھینکا۔ سر سید نے تو یہ نوجوان پیدا کیے تھے، اور یہ جو آج کہہ رہے ہو کہ مذہب سے نفرت اور سرکشی کیوں پیدا ہو رہی ہے، یہ تو نتیجہ اس بات کا۔ جس نوجوان کو آپ یہ کہو گے کہ اللہ میاں نے مٹی کا ایک پتلا بنایا آدم، اس کی پسلی کو چیرا، اس میں سے ایک عورت نکالی حوا، اور اس عورت کو آدم کی بیوی قرار دیا، اور وہاں سے آگے سلسلہ چلا جناب، اور اس کے بعد پھر وہ جو عورت کے پیچھے ہاتھ دھو کے یہ پڑے، کیا قصور تھا اس کا؟ وہ خود تو نکلی نہیں تھی بیچاری، یعنی اس کو تو بائی آپریشن اندر سے نکال لیا، جیسے یہ پتھری نکال دیتے ہیں یہ ڈاکٹر۔ اور اس کے پیچھے آج تک نیا جو آپ کے یہاں سیاسی ڈھانچہ کہا جا رہا ہے، اس میں ہمارے ہاں کہ یہ مجدد نہیں۔ اول تو کہتے ہیں کہ عورتوں کو ووٹ کا حق ہی نہیں ہوگا، اور سنیے آگے کہ اگر مجبوراً حق دینا ہی پڑا تو عورت کا آدھا ووٹ شمار کیا جائے گا، آدھا ووٹ۔ اسلام کے خلاف اس سے پہلے بھی بہت سازشیں ہوئی، لیکن اسلام کا معاذ اللہ مذاق نہیں کسی نے اڑایا۔ یہ خصوصیت اسی دور کو حاصل ہے۔ یہ بات جو دنیا کی قومیں سنیں گی کہ عورت کو ووٹ کا حق ہی نہیں، eگر دینا ہے حق تو آدھا ووٹ اس کا شمار کیا، کبھی دنیا میں سنا کسی نے آج تک؟ اور اسے کہتے ہیں اسلامی نظام ہوگا۔ یہ تھی عزیزان من سر سید نے یہ تعلیم دی۔ آج جتنے بھی آپ کو یہ ڈاکٹر، یہ انجینئر، یہ دانشور، علم الافلاک کے ماہر، بڑے بڑے ریسرچ اسکالر، قوم کے اندر شعلہ بیان مقرر،
UNO کے اندر جانے والے، اپنے کیس اس طرح پیش کرنے والے، یہ جس قدر بھی آپ کو انٹلیکچوئل انٹیلیجنشیا نظر آتا ہے، یہ ثمر ہیں نخل سر سید کا۔ وہ شخص اس وقت اگر یہ تحریک نہ اٹھاتا تو ہم آج بھی یہی کہتے کہ یہ 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر شیشے کے ڈال رکھے ہوئے ہیں صاحب۔ صدقہ ہے سر سید کا عزیزان من، اور آج سب سے زیادہ مخالفت سر سید کی ہو رہی ہے تاکہ اس کے بہانے سے پرویز صاحب کی مخالفت کر دی جائے۔ پرویز اور سر سید نہیں، ہر وہ شخص جو عقل و فکر سے کام یہاں دے گا اس کے خلاف کفر کا فتویٰ لگے۔ یہ چیز آج خود نہیں ہو گئی اور میں یہیں آنا چاہتا تھا۔ مغرب کی قوتیں صلیبی جنگوں کے بعد بالخصوص مسلمانوں کی قوت سے ہمیشہ شاکی رہی ہے، ان کو ڈر رہا ہے، ان سے بڑا خطرہ رہا ہے۔ ان کی مسلسل سازش اور کوشش یہ رہتی ہے کہ کسی طرح سے یہ بیدار نہ ہونے پائے۔ اقبال نے انہی کی اس سازش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ نیند سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ اب یہ جو سر سید کے زمانے کی یہ چیزیں چلی آ رہی تھیں ابھی موجب خطرہ نہیں بنی تھی۔ اب جو مسلمانوں کی اتنی مملکتیں آزاد ہوئی ہیں اور وہاں یہ نیچر کی قوتیں، فطرت کی قوتیں، علوم سائنس ان کا کچھ چرچا ہوا ہے، تو اس سے ان کو بڑا خطرہ نظر آیا ہے۔ سوچئے کہ مراکش سے انڈونیشیا تک ایک بحر زخار موجیں مارتا ہوا مسلسل ایک قوم کا، اس وقت ان کی یہ کیفیت ہے کہ اپنے پاؤں کے نیچے ان کے یہ بہنے والا سونا پٹرولیم کی شکل کے اندر صدیوں سے موجود تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ کھجوروں کی گٹھلیوں پہ گزارا کرتے تھے۔ انہیں یہ معلوم ہے کہ اگر اس قوم نے سائنس کی قوتوں کو، فطرت کی قوتوں کو مسخر کیا، علوم سائنس حاصل کر لیا، اور اس کی بنا پر یہ جتنے ہم نئے نئے ویپنز بنا رہے ہیں اس طرف آ گئے، تو پھر اس سیلاب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور انہوں نے اس کے خلاف سازش شروع کر دی۔ سازش یہ شروع کی کہ یہ ان کے اندر اس خیال کو پھیلا دیا جائے کہ صحیح اور اصلی اسلام وہی ہے جو آپ کے ہاں عہد ملوکیت میں وضع ہوا تھا، اور جو فقہ کی روح سے تمہارے ہاں آ رہا ہے، اور جو احادیث اور روایات کے اندر ہے۔ یہ پختہ کر دیا جائے یقین ان کے دل کے اندر کہ صحیح اور سچا اسلام وہ ہے، اور یہ جو عقل و فکر کی طرف دعوت دینے والا اسلام ہے یہ الحاد ہے، بے دینی ہے، کفر ہے، زندیقیت ہے۔ یہ ہے وہ سکیم ان کے ہاں کی۔ اقبال نے بہت پہلے اس کو بھانپا تھا، بڑی دور رس نگاہ تھی اس شخص کی۔ میں اس سے پہلے بھی میرا خیال ہے کہ یہ درسوں میں پیش کر چکا ہوں، لیکن بار بار پیش کرنے کی ہے ان کی وہ نظم جسے ابلیس کی مجلس شورا کہتے ہیں۔ وہ بڑی ڈرامائی نظم ہے، عزیزان من فرصت ملے تو اسے ضرور پڑھ دیکھیے۔ وہ تو کبھی ہماری قسمت نے یاوری کی تو ہمارے نصاب میں داخل ہونا چاہیے۔ اس نے یہ نقشہ کھینچا ہے کہ ان کی سازش کیا ہے مسلمان کے خلاف۔ مجلس شورا کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے، ابلیس پریزائڈ کر رہا ہے۔ وہ ہر ایک اپنے مشیر سے کہتا ہے کہ اپنے اپنے شعبے کی رپورٹ پیش کرو۔ مسلمانوں سے متعلق جو شعبہ ہے وہ مشیر اس کا جو ہے وہ ڈپٹی پریزیڈنٹ سمجھ لیجیے ہوگا، بڑا اہم شعبہ ہے، وہ پیش کرتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اب تک ہم بڑے مطمئن تھے کہ ان کی طرف سے خطرہ نہیں، لیکن ان میں کچھ علم کی اور عقل کی روشنی کی کرنیں پھوٹتی نظر آتی ہیں، اس سے ہمیں بڑا خطرہ ہے۔ یاد رکھیے یہ اقوام مغرب کے متعلق یہ کچھ کہا جا رہا ہے ابلیس کے نام سے، اس سے ہمیں بڑا خطرہ ہے، وہ مشیر اس سے کہتا ہے۔ اور ان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے اندر کہ صحیح اسلام کا در کبھی کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ابلیس نے سنا، سوچا، غور کیا، کہا ٹھیک ہے
اس نظم کے چند شعر ضرور پیش کروں گا، اسی سے